ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہے۔ تمام انبیاء کی متفرق خوبیاں، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، تو وہ تمام خوبیاں آپ کے اندر جمع ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ افضل الرسل ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم میں سورۃ انعام آیت نمبر 83 سے لے کر 90 نمبر آیت تک 18 انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ایک ساتھ۔ تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قومہ، یہاں سے لے کر آخر تک 18 انبیاء کا ذکر اللہ نے کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداھم اقتدی۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ حضرات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، فبھداھم اقتدی، پیغمبر آپ ان کی ہدایت کی تابعداری کرے، اقتداء کرے۔ اور یقیناً آپ نے اللہ کے اس حکم کو بجا لایا، ان انبیاء کی تابعداری کی، تو ان انبیاء کی تمام خصلتیں جو ان میں متفرق تھی وہ آپ کے اندر جمع ہو گئی۔ تو آیت اس بات کی دلیل ہے کہ تمام انبیاء کی خوبیاں آپ کے اندر موجود تھی، اور اس کے علاوہ بھی، تو اس لیے آپ افضل الرسل ہے۔ یہاں پر دو اور باتیں بھی قابل غور ہے کہ 18 انبیاء کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ اگر بالفرض و تقدیر یہ 18 انبیاء جن کے اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، اگر یہ بھی شرک کرے تو ان کا عمل بھی رائے گاہ ہو جائے گا، اور ان کے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب شرک سے نبی کا عمل تباہ ہو سکتا ہے تو باقی لوگوں کی کیا حیثیت ہے کہ وہ شرک بھی کرے اور ان کا عمل بھی باقی رہے۔ شرک بہت خطرناک عمل ہے۔ دوسری ایک اور بات بھی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انداز اختیار کیا، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو انبیاء علیہ السلام کی اقتداء کا حکم دیا، تو اس میں ارشاد فرمایا فبھداھم اقتدی، فبھداھم اقتدی۔ یہ نہیں فرمایا کہ فبہم اقتدی، باشخاصہم اقتدی، یہ نہیں فرمایا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین اسلام میں اصل منہج اشخاص نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فبھداھم اقتدی، ان انبیاء کی ہدایت کی تابعداری کرے۔ تو پتہ چلا کہ اصل اشخاص نہیں ہے، اصل منہج ہے۔ اس لیے اللہ کے انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، اس کے باوجود اللہ نے یہ فرمایا، تو اس یہ بات سامنے آتی ہے، مسلمانوں کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ کوئی بھی بڑا عالم ہو، داعی ہو، مصلح ہو، جب وہ جادہ حق سے منحرف ہو جائے، صراط مستقیم سے کسی اور طرف چلا جائے، تو اس کے لیے آپ تعصب نہ کریں، اور اس کی غلط باتوں کے لیے آپ تعویلیں بھی نہ کریں، آپ حق اور دلیل کے ساتھ رہے۔ اشخاص اگر دین کے اوپر چلتی ہے، دین کے مطابق ہے، تو فبہا، اگر شخصیت دین سے منحرف ہو جائے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔